السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے مفاد کے سوا کسی اور چیز کی خبر نہیں رکھتے، وہ صرف ان کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہو۔ ایسے لوگ احساس سے عاری اور بے رحم ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی ضرورت پہلے پوری کر دیتے ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو پہنچنے والی تکلیف انہیں گراں گزرتی ہے، اپنے جذبات کے ساتھ دوسروں کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اس زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے نعمت ہیں۔ جب کسی کے اندر حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا اظہار اسی شکل میں ہوتا ہے کہ وہ کسی شکریہ اور بدلے کا انتظار کیے بغیر دوسروں کے ساتھ جو بھلائی وہ کر سکتا ہے کر گزرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت میں ہر پسندیدہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی کمائی میں کمزوروں کا حق ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ یقیناً خیر ہی خیر پاتا ہے۔ یہ آیات سورۃ الانسان کی ہیں، جس میں آتا ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا۔ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ تو یہاں پر ابرار یعنی نیک لوگوں کی کچھ صفات کا ذکر ہو رہا ہے جن کی قیامت کے دن بہترین مہمانی کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ کی محبت کی خاطر لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے تھے، اور آخرت کے اس دن سے ڈرتے تھے جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، جس کی مصیبت ہر طرف عام ہوگی۔ یہی چیز انہیں ابھارتی تھی کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر ایسے نیک کام کریں کہ جو صرف اور صرف اس کے لیے خالص ہوں، جس میں کسی انسان سے بدلے یا شکریہ کی توقع نہ ہو۔ تو خاص طور پر یہاں جس آیت کا انتخاب کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے، ایک معنی ہے کہ اللہ کی محبت میں، اور دوسرا یہ کہ کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی خود انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن خود کھانے کی بجائے وہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، ان لوگوں کو جو کمانے سے عاجز ہوں اور وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں۔ اور اس میں کئی لوگ آتے ہیں، یعنی سب سے پہلے تو یطعمون الطعام آتا ہے، یعنی کھانے کی محبت میں کھانے کی خواہش کے باوجود، تھوڑا ہونے کے باوجود اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اور کس کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکیناً، مسکین کو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جسے دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کمانے سے رکا ہوا ہوتا ہے۔ اور یتیم کو بھی کھلاتے ہیں۔ یتیم وہ نابالغ بچے ہوتے ہیں جو اپنے والد سے محروم ہو جائیں، یعنی وہ اپنی دیکھ بھال لک آفٹر خود نہیں کر سکتے۔ اور پھر قیدی، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ قیدی وہ ہوتا ہے جس کا معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
اور یہ سورت مکی سورت ہے جس کی یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی قوت پکڑنے سے پہلے کے دور کی ہیں. اور قیدی کے بارے میں یہ اقوال بھی پائے جاتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان قیدی ہیں، یہ بھی معنی کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد غلام ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جو مشرکین کے قیدی ہیں، یعنی مشرکوں کے پاس قید کر دیے گئے ہیں. اور پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ناقص العقل قیدی ہیں، یعنی قید ہونے کی وجہ سے وہ خبتی اور مجنون ہو گئے ہیں اور ان کو اپنا بھی ہوش نہیں، لہذا ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آج کل آپ دیکھیں کہ جیسے بہت سے لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے آئسولیشن میں ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں، جو اپنے آپ کو خود بھی لک آفٹر نہیں کر سکتے اور دوسرے لوگ بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے. پھر نہ صرف یہ کہ وہ خود ضرورت مند ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے جو متعلقین ہیں، ان کے جو بچے ہیں جن کے وہ ذمہ دار ہیں، وہ بھی شدید ضرورت مند ہو جاتے ہیں. تو قیدی سے مراد صرف وہی شخص نہیں ہو سکتا جو کسی جیل میں پڑا ہوا ہو آج کے دور میں، یا کسی خاص غلامی کا شکار ہو، یا کسی کی گردن پکڑی ہوئی ہو. اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح ریسٹرکٹیڈ ہیں کہ جو نہ کما سکتے ہیں، نہ پکا سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں. تو جو بھی ایسے ضرورت مندوں کو کھلائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پائے گا. اور کھانے کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کھانا کھلانا جو ہے وہ کرم نوازی، سخاوت اور ایثار کی علامت ہے کہ کسی شخص کے اندر قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی محبوب چیز کو دوسرے کو دیتا ہے. اور پھر یہاں پر ان کا جو کہنا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو تمہیں صرف لوجہ اللہ کھلاتے ہیں، اللہ کے چہرے کی خاطر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا شدید اخلاص ہے کہ وہ دنیا کا کوئی صلہ اور کوئی بدلہ، حتیٰ کہ شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے سکتا ہے وہ بدلہ تو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے تعریف نہیں چاہتے، لوگوں سے ایکنالجمنٹ نہیں چاہتے، لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتے، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس پہ تعریف کرے. جیسے بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا پکائیں، اگر کھانے والے تعریف نہ کریں تو وہ اس پر مائنڈ کر جاتی ہیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی کھانے کی ٹیبل پر لوگ مہمان بیٹھتے ہیں تو وہ عموماً پسند ہو یا نہ پسند ہو پکانے والے کی یا گھر والے کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس تعریف کے سبھی کے کان منتظر ہوتے ہیں. لیکن جو خالص لوجہ اللہ کھلاتا ہے اس کو اس تعریف سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ تعریف بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قدردانی کے محتاج نہیں ہوتے، اور یہی ان کے اخلاص کی سچائی ہوتی ہے. اور اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا بھی احسان کے بدلے کی ایک قسم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعریف کرنی نہیں چاہیے یا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے یا یہ کہ دعا نہیں دینی چاہیے. جو ریسیپینٹ ہے اس کو یہ تمام کام کرنے چاہیے، اس کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، جزاک اللہ بھی کہنا چاہیے، اور کسی نہ کسی شکل میں اس احسان کا بدلہ بھی دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہ دے سکتا ہو تو پھر اس پر کوئی حرف نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی صرف ان کی تعریف نہیں بلکہ ان کے دلوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے، کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. مجاہد کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی نہیں تھی، یعنی زبان سے کسی کو اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی اس بات کو جان لیا کہ واقعی وہ اللہ کی خاطر کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی تعریف فرمائی تاکہ وہ اور زیادہ نیک عمل میں رغبت کریں. کھانا کھلانا ہمارے دین میں ایک پسندیدہ کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کھلاتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کو کھلائیں. قرآن مجید میں آتا ہے کل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی جو تعریف کی تھی وہ کیا تھی؟ الذی خلقنی فہو یہدینی والذی ہو یطعمنی ویسقینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے.
یعنی رب وہ ہے جو کھلاتا اور پلاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ رب نے ساری مخلوق کے لیے مختلف طرح کے کھانے پیدا کیے. سمندر کی مچھلیوں کی غذا اور ہے، پرندوں کی غذا اور ہے، وحشی جانوروں کی غذا اور ہے، انسانوں کی غذا اور ہے. اور انسان بھی جو دنیا کے مختلف خطوں پہ رہتے ہیں ان کی اپنی اپنی پسند کی غذائیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوڈ میں زبردست ویرائٹی پیدا کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر غور و فکر بھی کرے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، یعنی کیسے انتظام کیا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگایا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے. کیونکہ کھانا اس لیے بھی بڑا عام ہے کہ اس پر انسان کی زندگی قائم ہے. انسان نہ کھائے، بھوکا رہے تو بھوک سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی غذائیں ہمیں فراہم کی اور دوسروں کو کھلانے کا بھی حکم دیا. وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں چھپروں پہ چڑھائی جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں. نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں. نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی. جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو، یعنی دوسروں کو بھی کھلاؤ. اور بے جا خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زکوٰۃ اور فطرانے کی ادائیگی میں بھی کھانا کھلانے کو مد نظر رکھا گیا. اور اسی طرح کفاروں میں بھی کھانا کھلانے کو فرض کیا گیا. قتل کا کفارہ ہو، زہار کا کفارہ ہو، رمضان میں دن میں جماع کا کفارہ ہو، اور اسی طرح شکار کرنا جہاں ناجائز ہو وہاں اگر انسان شکار کر لے اور اس جیسا جانور نہ ملے تو اس کی قیمت کے ساتھ مساکین کے لیے کھانا خریدا جائے گا. اور قسم کے کفاروں میں بھی 10 بندوں کو کھانا کھلایا جائے گا. احرام کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنے کی صورت میں فدیہ 6 مسکین کا کھانا بھی ہوتا ہے. پھر راجح رائے یہی ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ پیسے دینے کی بجائے کھانا دیا جائے مساکین کو. ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی مسکین نہ ہو تو اس صورت میں کسی دوسری جگہ پیسے بھی بھیجے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر یہی ہے کہ ان کو کھانا خرید کر دیا جائے. اسی طرح قربانی کے جانور جو ہیں ان میں بھی دوسروں کو کھلانے کا حکم ہے. وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. سو ان قربانی کے جانوروں کی جب تم قربانی کرو تو پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. ایک دوسری آیت میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ. پھر اسی طرح حج کی نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الحج اطعام الطعام و طیب الکلام. حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے، یعنی صرف اپنے کھانے کی فکر نہ کی جائے، اپنے آس پاس کے ساتھیوں کو بھی کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، کیونکہ وہاں ظاہر ہے کہ مشقت کا سفر ہے تو پھر انسان بعض اوقات اریٹیٹ ہو کر دوسرے پہ غصے کا اظہار بھی کر دیتا ہے، تو اس سے بچا جائے. پھر اسی طرح قیامت کے دن اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا. اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن چھڑانا ہے، یعنی کسی قیدی کو آزاد کرانا ہے، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، کسی قرابت والے یتیم کو یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین کو. پھر یہ ہو کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی. یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں.
ایمان اور مسکین کو کھانا کھلانے کا باہم گہرا تعلق ہے، کیونکہ ایمان والے مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ جو ایمان نہیں رکھتے وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، بلا شبہ وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ جہنم میں جانے والوں کی خصوصیت بتائی گئی ہے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا نہیں، جس کا ایمان کوئی نہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ابو درداء اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لانے کے ساتھ آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے، یعنی جہنم والوں کو جس زنجیر میں جکڑا جائے گا، کیا ہم باقی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں؟ اور یہ بات انہوں نے اسی آیت سے اخذ کی تھی کہ باقی کھانا کھلا کے اس زنجیر کو نکلوا دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے، تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو، یعنی اسے کوئی کپڑا پہناؤ، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو۔ اب پچھلی باتیں تو مساکین، یتیموں وغیرہ کے لیے تھی، لیکن اب کسی بھی مومن کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرنا اس میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی۔ اور خواتین اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کے ہاتھوں کھانا پکتا ہے اور ان کے بچے کھاتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی مردوں کے لیے تو باہر جا کے جہاد کرنا اور بڑے بڑے کام کرنا ہے، لیکن خواتین اگر صبر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر خود بھی کھاتی ہیں، بچوں کو بھی کھلاتی ہیں، ہمسایہ کو بھی خیال کرتی ہیں، عزیزوں رشتہ داروں کا بھی خیال کرتی ہیں، تو یہ ان کے حق میں بھی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ مومن کو خوشی دینا، اس کے سطر کو ڈھانپنا اور اس کی بھوک دور کرنا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کرنا۔ مناوی کہتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے بھائیوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ جسم کا دار و مدار کھانے پر ہے اور اس میں ہر جاندار چیز کی زندگی ہے۔ اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی تیمارداری کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔ ایک اور جگہ پر بھی محبوب اعمال کا جو ذکر آیا، اس میں ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، یعنی جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہے، کسی مسلمان کو خوش کرنا، یا کسی کی تکلیف دور کر دینا، یا اس کا قرضہ ادا کر دینا اور اس سے بھوک کو دور کر دینا، یعنی کھانا کھلانا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بہترین لوگوں کے بارے میں آتا ہے۔ حمزہ بن صہیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب سے کہا، تم اچھے آدمی ہو، کاش 3 صفات تم میں نہ ہوتی۔ صہیب نے کہا، وہ کون سی ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے کنیت رکھی ہوئی حالانکہ تمہاری اولاد نہیں، تم عرب کی طرف منسوب ہو حالانکہ تم رومی ہو، تم کھانا کھلانے میں اسراف سے کام لیتے ہو۔ صہیب نے کہا، آپ کا یہ اعتراض کہ میں نے کنیت رکھی ہوئی حالانکہ میرا کوئی لڑکا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میری کنیت ابو یحییٰ رکھی تھی۔ آپ کا دوسرا اعتراض کہ میں نے اپنے آپ کو عربوں کی طرف منسوب کر رکھا ہے حالانکہ میں ان میں سے نہیں، رومی ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قبیلہ نمر بن قاصد سے ہوں، رومیوں نے مجھے موصل سے قید کر لیا تھا، میں اس وقت نوجوان تھا اور اپنا نسب پہچانتا تھا۔ اور آپ کا یہ اعتراض کہ میں کھانا کھلانے میں اسراف کرتا ہوں، یعنی کھانا زیادہ کھلاتا ہوں، تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ پھر اسی طرح ہر جگر والے کو کھلانے پلانے پہ اجر، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، کوئی بھی مخلوق ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اپنے حوض میں پانی کھینچ رہا ہوتا ہوں، یہاں تک کہ جب میں اسے اپنے اونٹ کے لیے بھر لیتا ہوں تو کسی اور کا اونٹ آ جاتا ہے، میں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں، تو کیا اس پہ مجھے کچھ اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر پیاسی جان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اجر ہے، یعنی ہر ایک جو ضرورت مند ہے اس کے ساتھ، یعنی کوئی بھی ہو، چاہے اونٹی ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی۔
پھر کھانا کھلانا صدقہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھانا کھلانا یعنی خود پکا کے کھانا یہ بھی صدقہ ہے. تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے. تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے. تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے. یعنی انسان کسی کو بھی کھانا کھلائے, چاہے اپنے گھر والوں کو کھلائے, تو وہ بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہوتا ہے. کھانا اللہ کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے اور بہت بڑا ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لقمے کو یعنی کھانے کا لقمہ اس طرح بڑھاتا ہے, یعنی جب وہ لقمہ تم کسی کو کھلاتے ہو تو اس کو اتنا گرو کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا ہے, یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ معمولی چیز کھلانے پر بھی اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور آگ کے درمیان میں آڑ بناؤ, اپنے اور آگ کے بیچ میں آڑ بناؤ, خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ, یعنی اس کو ہی صدقہ کیوں نہ کر کے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ تھوڑی چیز دینے پہ ان کو اجر نہیں ملے گا, تو جب ان کے دروازے پر مسکین آ جاتا تو وہ کھجور دینے یا روٹی کا ٹکڑا دینے یا اخروٹ دینے کو قلیل سمجھتے تھے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے, یہ کیا دینا, اور وہ سائل کو ایسے ہی واپس کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کچھ نہیں, ہمیں صرف اسی چیز کے صدقہ کرنے پر اجر دیا جاتا ہے جو ہم خود پسند کرتے ہیں. پس اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, پس اللہ نے ان کو نیکی کے قلیل عمل کرنے پر بھی رغبت دلائی کہ وہ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے یہی زیادہ کر دیا جائے, یعنی وہ ایک لقمہ ہی یا ایک کھجور ہی تمہارے لیے بڑھا کے احد پہاڑ برابر کر دی جائے. تو اس لیے چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی تو ضرورت مند ہوتا ہے اور ہم شرما جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے دوسرے کو اسی چیز سے ہی فائدہ ہو جائے. پھر اسی طرح کھانے میں دوسروں کو شامل کر لینے سے برکت ہو جاتی ہے. وحشی بن حرب اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو, اپنے کھانے پہ جمع ہو جایا کرو, یعنی اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو, اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو, وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا. یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو تھوڑا بھی پورا ہو جائے گا. حسن بن علی سے مروی ہے کہ بھلائی اس گھر کی طرف سب سے تیزی سے جاتی ہے جس میں کھانا کھلایا جاتا ہے, یعنی اس گھر میں خیر و برکت ہو جاتی ہے جس میں کھانا کھلایا جاتا ہے. چھری سے لے کر اونٹ کی کوہان تک, یعنی ہر طرف بھلائی اور خیر نازل ہوتی ہے. چھری سب سے چھوٹی چیز ہے اور اونٹ کی کوہان سب سے اونچی چیز ہے. چھری میں بھی برکت اور اونٹ کی کوہان میں بھی برکت. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے میں پڑوسی کو شامل کرنا چاہیے. ابو ذر سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی کہ بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ کٹے ہوئے اعضاء والا غلام حکمران کیوں نہ ہو. نمبر 2, جب سالن بناؤ تو اس کا پانی بڑھا لیا کرو. پھر اپنے ہمسائے میں رہنے والوں کو دیکھو اور بھلے طریقے سے ان تک پہنچاؤ. نمبر 3, اور نماز وقت پر ادا کرو, اور اگر امام کو پاؤ کہ وہ نماز پڑھ چکا ہے تو تمہاری ہو ہی چکی, ورنہ اس کے ساتھ پڑھ لو تو یہ نفلی ہو جائے گی. یعنی جس نے نماز پڑھ بھی لی ہے کوئی پیچھے سے اور آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاؤ, تمہارے نفل ہو جائیں گے. پھر پڑوسی کو چھوڑ کر خود سیراب نہ ہو. محمد بن مسلمہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر خود سیراب نہ ہوتا پھرے, یعنی وہ اس کو بھوکا نہ چھوڑ دے یا اس کو ضرورت کے ساتھ نہ چھوڑ دے اور صرف اپنی فکر نہ کرے. وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا ہو. اور کبھی یہ بھی کرنا چاہیے کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کا پیٹ بھرا جائے. یعنی ہم عام طور پر سمجھتے کہ کھلائے اس وقت جب ہمارے پاس ایکسٹرا ہو کہ ہم دے سکیں, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا نہیں ہوتا, وہی ہوتا ہے جو آپ نے خود بھی کھانا ہوتا ہے, اس کو بھی آپ دوسروں کو کھلا سکتے ہیں. جس کا مشہور واقعہ وہ اس صحابی کا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے سب ازواج کے پاس کہلا کے بھیجا کہ کون اس کو کھانا کھلائے گا, تو کسی گھر سے کچھ بھی نہ نکلا. تو ایک انصاری کہنے لگے میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. بہرحال وہ گھر گئے تو ان کے گھر میں بس اتنا کھانا تھا, یا خود کھاتے یا مہمان کھاتا. انہوں نے بتی بجھا دی اور یوں شو کیا جیسے ہم خود بھی کھا رہے ہیں, اور مہمان کو کھانا کھلا دیا, اور بچے بھی بھوکے سو گئے اور خود بھی بھوکے سوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حق میں راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہنس پڑا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صبح وہ آئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر اللہ تعالیٰ رات کو ہنس پڑا, یا یہ فرمایا کہ اس کو پسند کیا.
اور پھر یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ انصار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر دوسرے غریب صحابہ کو اگرچہ خود بھی فاقے میں ہوں، اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مسکین کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو، خواہ جلا ہوا کھوری کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح کھانا کھلانا جنت واجب کر دینے والا عمل ہے۔ ہانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جس سے میرے لیے جنت لازم ہو جائے، مجھے جنت میں جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یعنی دوسروں سے بات اچھی طرح کرو اور کھانا کھلانا پکا کر لو۔ پھر جنت کے خوبصورت بالا خانے ملنا، علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی جیسے شیشہ لگا ہوا ہو۔ تو ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے، یعنی تہجد وغیرہ پڑھے۔ پھر یہ جنت میں بلند درجوں والے کام ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت کو بلند کرنے والی 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 کھانا کھلانا، نمبر 2 سلام پھیلانا، اور نمبر 3 رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا۔ کھانا کھلانے کے کئی معاشرتی فوائد بھی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ انسان کا نفس سے بخل اور کنجوسی نکل جاتی ہے، یعنی انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح فقیر اور بھوکا آدمی جو ہے وہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اپنے دل میں جو امیر شخص کے خلاف بغض رکھتا ہے وہ نکل جاتا ہے، یعنی اپنی صفائی بھی ہوتی ہے اور جس کو دیا جاتا ہے اس کا دل کا حال بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین اسلام سے ناواقف ہیں ان میں دین پھیلانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور پھر یہ کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور اس کے برعکس قرآن مجید میں کھانا نہ کھلانے پر مذمت کی گئی ہے۔ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، یہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور وہ باغ والوں کا قصہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جنہوں نے یہ سوچا ہی تھا کہ ہم مسکینوں کو دیں گے، نہیں ابھی کیا کچھ نہیں، ابھی تو وہ پہنچے ہی نہیں تھے باغ میں، صرف منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ان کا سارا باغ جل کے رہ گیا۔ تو مسکین کو کھانا نہ کھلانے کی مذمت ہے، ولا یحض علی طعام المسکین۔ اور کھانا نہ کھلانے کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ پھر اسی طرح پانی بھی نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا لیکن وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا، یعنی ساتھ والوں کو نہیں دیتا تھا جبکہ وہ سخت پیاسے تھے۔ کھانا کھلانا انبیاء کی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا۔ افطار پارٹی تو بہت ہوتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھلانے کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھا لو، یعنی سحری کا کھانا جو ہے برکت والا کھانا ہے۔ پھر یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ابن عمر کے دسترخوان پر یتیم بھی حاضر ہوتا۔ ایک دن انہوں نے اپنا کھانا منگوایا اور یتیم کو بھی بلا لیا، یتیم وہاں نہیں تھا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو یتیم آ گیا، کھانا منگوایا تو کھانا نہیں تھا۔ پھر ابن عمر نے بازار سے اس کے لیے ستو اور شہد منگوایا اور اس کو پیش کیا، یعنی ایک دفعہ جب بلا لیا تو پھر کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجا۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا، یعنی وہ اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں ابن عمر نے کہا آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔
پھر اسی طرح نافع کہتے کہ ابن عمر بیمار ہو گئے تو انہوں نے انگور کی خواہش ظاہر کی. ابھی انگور نئے نئے آئے تھے، یعنی موسم شروع ہوا تھا. تو ان کی بیوی صفیہ نے 1 درہم بھیجا کہ انگوروں کا خوشہ خریدا جائے. جو ایلچی انگور لینے گیا اس کے پیچھے پیچھے سوالی آ گیا. جب وہ ایلچی دروازے پہ آیا اور داخل ہوا تو اس نے کہا ایک سائل ہے، یعنی اللہ کے نام کا دو کچھ. ابن عمر نے کہا یہ اس کو دے دو، تو انہوں نے وہ خوشہ سائل کو دے دیا. پھر صفیہ ان کی وائف تھی، انہوں نے پھر 1 درہم بھیجا اور پھر ایلچی کے پیچھے وہی سائل آ گیا. پھر ابن عمر نے کہا یہ ان کو دے دو، پھر وہ دوبارہ ان کو دے دیا گیا. تو صفیہ نے سائل کی طرف پیغام بھیجا، اللہ کی قسم اگر تم اب آؤ گے تو تم مجھ سے کوئی خیر نہیں پاؤ گے، تم میرے شوہر کو کھانے نہیں دیتے، پھر آ جاتے ہو. اور پھر 1 اور درہم بھیجا اور انگوروں کا خوشہ خریدا. امہات المومنین کی بھی یہ سنت ہے. ایک مسکین حضرت عائشہ کے پاس آیا، اس نے ان سے کچھ مانگا. حضرت عائشہ روزے سے تھی، ان کے گھر میں صرف 1 ہی روٹی تھی. اپنی لونڈی سے کہا یہ اس کو دے دو. اس نے کہا آپ کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں. انہوں نے کہا یہ اس کو دے دو. تو خیر لونڈی نے ایسا ہی کیا، وہ دے دیا. وہ کہتی ہیں جب شام ہوئی تو کسی گھرانے کی طرف سے ہمیں بکری کا تحفہ بھیجا گیا. تو ام المومنین حضرت عائشہ نے مجھے بلایا اور کہا اس میں سے تم کھا لو، یہ تمہاری 1 روٹی سے بہتر ہے. یعنی تم روٹی نہیں دے رہی تھی تو اللہ نے تمہارے لیے اتنا بہترین بھیج دیا. سلف صالحین جو تھے وہ اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے. بہت سے لوگ افطاری میں دوسروں کو ساتھ کھلانے پہ ترجیح دیتے. ان میں سے عبداللہ بن عمر، داؤد طائی، مالک بن دینار اور احمد بن حنبل ہیں. ابن عمر یتیموں اور مساکین کے ساتھ روزہ افطار کرتے. اگر ابن عمر کو یہ علم ہو جاتا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو مساکین اور یتیموں سے دور ہٹایا تو اس رات افطاری نہ کرتے. یعنی کہ وہ بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھتے تھے. خود روزہ رکھتے اور دوسروں کو کھلا دیتے. ان میں سے حسن بصری اور عبداللہ بن مبارک ہیں. کبھی اکیلا نہ کھانے والے. ابو سوار ادبی کہتے ہیں کہ بنی عدی کے کچھ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح افطاری نہیں کی کہ وہ کھانے پر اکیلے ہوں. اگر ان کو کوئی کھانا کھانے والا ساتھ مل جاتا تو کھا لیتے، ورنہ اپنا کھانا مسجد لے جاتے اور وہاں لوگوں کے ساتھ مل کے کھاتے، لوگ ان کے ساتھ کھاتے. پھر اپنے کھانے پر دوسروں کو ترجیح دینا. ربی کے پاس جب کوئی سائل آتا تو وہ کہتے اس کو شکر کھلاؤ، کیونکہ ربی شکر پسند کرتے تھے. یعنی جو خود پسند کرتے تھے وہی مسکین کو دیتے تھے. غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ کھانا کھلانے کو پسند کرنا. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں میں سے 10 ساتھیوں کو دعوت دوں اور ان کو ایسا کھانا کھلا دوں جسے وہ پسند کرتے ہوں تو یہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے بھائی کو کھانا کھلانا پسند کرنا. ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں سے مجھے صرف 1 لقمہ ملے پھر میرا بھائی آ جائے تو میں یہی پسند کروں گا کہ میں یہ لقمہ اس کے منہ میں ڈال دوں. پھر گھر آنے والے مہمان کو بہترین چیز پیش کرنا. ابو خلدہ کہتے ہیں میں اور عبداللہ بن عون محمد بن سیرین کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں مرحبا کہا اور وہ کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کیا تحفہ دوں. تم میں سے ہر ایک کے گھر میں روٹی اور گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن میں تمہیں ایسا کھانا کھلاؤں گا جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ تمہارے گھر میں نہیں کھایا جاتا. تو وہ شہدہ لے کر آئے جو کہ شیری کی طرح کوئی میٹھی چیز تھی. وہ اسے چھری سے کاٹتے تھے اور ہمیں کھلاتے تھے. یعنی وہ چیز کھلانا کہ جو دوسرے نہیں کھاتے ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ روزمرہ کا نارمل کھانا تو ہر کوئی کھا رہا ہوتا ہے. پھر اپنی پسند کا کھانا بنا کر دوسروں کو کھلا دینا. آمش کہتے ہیں کہ خیثمہ مٹھائی کی مانند ایک خبیث تیار کرتے، وہ بہت لذیذ کھانا بناتے، پھر وہ ابراہیم اور ہمیں بلاتے اور کہتے یہ میرا پسندیدہ کھانا ہے، تم کھاؤ، یہ میں نے تم لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. آنے والے مہمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ سنبھال کر رکھنا. جب حسن کے پاس ان کے بھائی آتے تو ان کے پاس جو کھانا موجود ہوتا وہ اسے اپنے بھائی کے پاس لے آتے، اور کبھی کسی سے کہتے کہ چارپائی کے نیچے سے یہ ٹوکری نکالیں. وہ اس کو نکالتے تو اس میں کھجوریں ہوتی، وہ اسے کہتے میں نے یہ کھجوریں آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ آپ کھائیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے چہرے کے سوا سب کچھ فنا ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کی کوئی مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء، یعنی کسی انسان کی شکل جیسی یا کسی اور جیسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مثال. وہ اللہ ہی ہے جس جیسا کوئی اور نہیں، اور اس کے چہرے کا حجاب بھی ہے جو نور ہے. اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں، یعنی اتنا چمکدار ہے. اور پھر اللہ کے چہرے سے عظیم کوئی چیز نہیں. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ.
اللہ سبحانہ وتعالی مسکراتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، اور مومن کی سب سے بڑی خواہش اللہ کے چہرے کا دیدار ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں اللہ کے دیدار کے سامنے چھوٹی ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں آتا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ مجاہد نے اس کی تفسیر میں کہا زیادہ سے مراد اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، لیکن دوسرے علماء نے اس سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار لیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے یہ دیدار ہوگا اور دوسروں کے لیے یہ نہیں ہوگا، اور سب اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھ سکیں گے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن دیدار کے بعد جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور پھر اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہ ہوگی۔ ہر جمعہ یوم المزید کو اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا، اس لیے ہمیں اللہ کے چہرہ دیکھنے کے لیے یہ دل میں حسرت لیے ہوئے، تڑپ لیے ہوئے اس کی خاطر کام کرنا چاہیے۔ اور یہ اعمال کی قبولیت کی شرط بھی ہے کہ جو چیز اس کے لیے کی جائے وہی قبول ہوگی، اور اس سے ایمان کی حلاوت مٹھاس بھی ملتی ہے انسان کو، اور ہر کام اللہ کے چہرے کے لیے کرنا چاہیے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضیٰ۔ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی جو اللہ کے چہرے کی خاطر کوئی نیک کام کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، کچھ بھی خرچ کریں یہ سب اللہ کے چہرے کی خاطر ہونا چاہیے۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون۔ پس قرابت والے کو اس کا حق دو، مسکین کو اور مسافر کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح جو بھی کسی کو کچھ دے، چھوٹی نیکی کرے بڑی نیکی، دل میں یہی ہو کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں، چاہے قرآن پڑھنا ہو، چاہے پڑھانا ہو، چاہے ذکر کرنا ہو، چاہے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہو، چاہے مسجدوں کی طرف جانا ہو، نیکی کے کام کرنے ہو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہو، اللہ کے لیے کوئی نظر ماننی ہو، صبر کرنا ہو، غصہ پینا ہو، دوسروں کو معاف کر دینا ہو، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہوئے ہی کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی سوال کرے تو وہ بھی اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر جو سوال کرے اس کو دینا بھی چاہیے، یعنی کہ مانگنے والے کو اگر کوئی اللہ کے نام سے یا اللہ کے چہرے کی خاطر مانگے کہ اللہ تمہیں اپنا چہرہ دکھائے تو اس سوالی کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے اس کو پناہ دو، اور جو تم سے اللہ کے چہرے کے واسطے سے سوال کرے اس کو بھی دو۔ اور ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا کر۔ اور یہ ایک لمبی دعا ہے جس کے ایک حصے میں یہ بھی دعا آتی ہے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ینفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت اور واسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ اللہم زیننا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین۔ باقی حدیث کی بجائے میں اس صرف پارٹ کا ترجمہ کروں گی۔ اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہوں۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ پھر اللہ کے چہرے کا وسیلہ دے کے دعا کرنی چاہیے۔ قعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ کعب الاحبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی اتنا جادو کرتے تھے،
لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کے تمام اسماء حسنی کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اور اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا. بہت ہی جامع اور خوبصورت دعا ہے. اب کرنے کے کام کیا ہے؟ کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اللہ کے چہرے کی خاطر کریں، اور خاص طور پر کسی کی ضرورت پوری کرنا، چاہے وہ کھانا کھلا کے ہو، چاہے وہ کپڑا پہنا کے ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑھ کر ریوارڈ دینے والا ہے، اس کا بدلہ دینے والا ہے. کیونکہ کھانا پکانا، کھانا کمانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، انسان کا خون پسینہ ایک ہوتا ہے. تو جو شخص محنت مشقت کر کے تکلیف اٹھا کے یہ کام کرتا ہے اور وہ اللہ کی خاطر کرے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے. بعض لوگ بندوں کی تعریف کی خاطر جب کرتے ہیں اور بندے تعریف نہیں کرتے تو وہ سخت فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے رب نے دیکھ لیا، میرے رب نے قدردانی کی، تو یہ چیز اس کے دل میں خوشی بھر دیتی ہے. پھر یہ ہے کہ ہر چیز میں اپنا چہرہ اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر بہترین دین اس کا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو، اس ابراہیم کی جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا. پھر یہ کہ اسی کی خاطر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے جڑ کے رہنا چاہیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھے رکھو جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پیر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو. اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، تو اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ نماز میں، دعا میں یکسوئی اختیار کرنی چاہیے. قربانی کے وقت اپنا رخ اللہ کی طرف کر لینا چاہیے. اور پھر جھگڑوں کے وقت بھی انسان جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اپنا رخ پھیر لیں. پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے چہرے کی پناہ مانگنی چاہیے. پھر سوتے ہوئے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتہ وبنبیک الذی ارسلتہ. اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا، اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا. میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھی کو پشت پناہ بنا لیا. تجھ سے بھاگ کر کہیں اور پناہ اور نجات کی جگہ نہیں مگر تیرے ہی پاس. اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا. تو اگر تم اس حالت میں مر گئے، یعنی اس ایمان اور اس رغبت کے ساتھ، فرمایا تم فطرت پر مرو گے. اور اس کو باقی سب دعاؤں کے آخر میں پڑھو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات احادیث کی ترتیب بھی بتائی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.